ناظرین، ایران اور امریکہ کی اور اسرائیل کی جنگ ان کے درمیان ہے، لیکن یہ جنگ جس کے گرد گھوم رہی ہے وہ کون ہے؟ جو سب کو کھلا رہا ہے، جو سب کی ڈوریاں ہلا رہا ہے، یعنی کہ اسرائیل، امریکہ، ایران یا کوئی اور بھی، ایون عرب، ان سب کی ڈوریاں کون ہلا رہا ہے؟ ان کے سب کے پیچھے کون ہے اس جنگ کے پیچھے؟ یعنی کہ جنگ کا اصل جو بینیفیشری ہے، جو فائدہ اٹھانے والا ہے، وہ کوئی ایک ہے۔ یہ ایک نئی بات سامنے آئی ہے، وہ ایک کون ہے؟ تو اس کے بارے میں بتاتا ہوں میاں طاہر۔ اچھا جی، یہ میں نہیں بتا رہا آپ کو، ایک بہت زبردست رائٹر ہیں اور وہ اسٹریٹجک رائٹر ہیں، یعنی کہ وہ اسٹریٹجک امور، یہ جنگیں اور جس طریقے سے پوری دنیا میں پاور پالیٹکس ہوتی ہے اس کا ماہر ہے۔ ان کا نام ہے شانوک اوزلم پریرا۔ انہوں نے ایک آرٹیکل ان کا ایک سوشل میڈیا پہ آیا اور اس کو بہت سے لوگ جو ہیں وہ لائک کر رہے ہیں۔ اگر میں اس آرٹیکل کو تھوڑا ایک شعر کی زبان میں بیان کروں، ذرا تھوڑا لائٹر ہو جائے تاکہ آپ کو ہضم کرنے میں آسانی ہو، تو وہ شعر آپ نے سنا ہوگا، یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ یعنی کہ یہ اب اس عشق کی بازی کے درمیان میں آپ لگا دیں یہ بازی، اب وہ جو کہنا چاہ رہا ہے میں آپ کو شروع میں بتا دوں، یہ بازی چین کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، گر ہار گئے تو بازی مات نہیں، گر ہار گئے تو مات نہیں۔ اب یہ صورتحال اس طرح سے اس نے بیان کی ہے، اس نے ایک نقشہ کھینچا ہے۔ پہلے اس نے کہا کہ آپ دیکھیں، ایک اس نے ایک ویڈیو شیئر کی، ویڈیو میں کیا ہے کہ اسرائیل کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ بم گریں اور بم گرنے سے ایک گاڑی الٹ کے ادھر جاتی ہے اور آگ لگ جاتی ہے۔ اس میں 5 لوگ جو ہیں وہ شدید زخمی ہو جاتے ہیں اور ان کو لے کے ہاسپٹل چلا جایا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو منظر ہے، یہ منظر آپ کو ہر گھنٹے 2 گھنٹے بعد اسرائیل میں جگہ جگہ ملتا ہے۔ یعنی کہ ابھی ایک واقعہ ہوتا ہے، اس میں جو بھی نقصان ہوتا ہے، اس میں ظاہر ہے وہ ملک ہے، باوسائل لوگ ہیں، تو وہ جو ریسکیو والے لوگ ہیں وہ آتے ہیں، وہ کلیئر کراتے ہیں، تو دوسرا واقعہ دوسرے کو 10 15 20 آدھے گھنٹے بعد اسی طرح کا ایک اور لہر آتی ہے اور کہیں نہ کہیں ایسا ایک واقعہ ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود کہ ان کے انتظامات بہت لاجواب ہیں، انہوں نے لوگوں کو، جب وہ میزائل آ رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کا پورا سسٹم لگا ہوا ہے فضاؤں میں، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں جگہ سے اس سائیڈ کی طرف میزائل آ رہا ہے، تو انہوں نے لوگوں کو بڑا زبردست 5G والا الارم دیا ہوا ہے ان کے موبائل پہ۔ اس ایریا کے لوگوں کو ایک میسج آ جاتا ہے کہ آپ جلدی سے بنکرز میں چلے جائیں، اور بنکرز بھی بڑے انہوں نے زبردست بنائے ہوئے ہیں، اسٹیٹ آف دا آرٹ بنکرز بنائے ہوئے ہیں، اس میں چلے جائیں، چھپ جائیں، اس وقت تک نہیں نکلنا جب تک ہمارا دوسرا میسج نہیں آئے۔ اور بنکرز میں ان کے لیے پورا انتظام، کھانا پینا، آرام، آسائش ہر طرح کی۔ اس کے باوجود وہاں پہ لوگ زخمی بھی ہو رہے ہیں، وہاں پہ نقصان بھی ہو رہا ہے، انفراسٹرکچر بھی ٹوٹ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھیں، ایک میزائل آتا ہے اور اس میزائل میں سے 20 سے 24 بم، کلسٹر بم، اب یہ ایک نیا فنومنا ہے۔ پچھلی دفعہ ایران نے جو میزائل پھینکے تھے، وہ ایک میزائل آیا، میزائل لگا، نقصان ہوا نہیں ہوا، رک گیا۔ اب فنومنا یہ ہے کہ ایک میزائل ہے، اس میں کلسٹر بم ہے 20 سے 24 بم، یعنی کہ میزائل کو تو روک لیا اس نے جو لے کے آ رہا ہے بموں کو، ٹھیک ہے، اس کو تو سسٹم نے، آئرن ڈوم ہے، ایرو 1 ہے، ایرو 2 ہے، ایرو 3 ہے، میں سسٹمز کے نام لے رہا ہوں جو روکتے ہیں، انہوں نے بڑے مہنگے لگائے ہوئے ہیں اسرائیل کی حفاظت کے لیے، وہ اس نے تو روک لیا اس کو، لیکن وہ جو جیسے اس نے روکا وہ پھٹا اور اس میں سے 20 سے 24 بم نکلے، اور وہ کہاں جا کے پھٹتا ہے؟ اس آئرن ڈوم سے 8 سے 7 کلومیٹر اوپر۔ اب وہ وہاں آئرن ڈوم اس لیے بنا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک ٹائم پہ 24 بموں کو روک سکے، وہ تو ایک ٹائم پہ ایک چیز روک سکتا ہے۔ اب اس نے ایک چیز روک لی، جو ان بموں کو لے کے آنے والا راکٹ تھا، اس کو اس نے روک لیا، بم پھیل گئے،
اور بام جو ہیں وہ تقریباً وہ آگے یہ کہتا ہے کہ وہ تقریباً کوئی 8 کلومیٹر کے ریڈیس میں وہ پھیل جاتے ہیں، 8 کلومیٹر کا ریڈیس کور کرتے ہیں، ادھر بھی گرا ادھر بھی گرا ادھر بھی گرا، اور ہر جگہ آگ لگ گئی۔ آگ تو لگ گئی، اب اس کے نیچے آنے والا کوئی سٹرکچر جلا، کوئی پھٹا، کوئی ٹوٹا، کوئی زخمی ہوا۔ اچھا جی، اس سے آگے وہ چلتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو راکٹ ہے جو لے کے آیا، اس میں جو بام لگے ہیں اس میں استعمال ہوتا ہے سوڈیم پروکلوریٹ، یہ ایک دھماکہ خیز مواد ہے۔ وہ کہتا ہے یہ چین کے بندرگاہ ہے ایک، اس کا اسے نام دیا ہے گولان پوسٹ، وہاں سے یہ 1000 ٹن اگر آئے، جو کہ آیا، یہ وہ کہہ رہا ہے 1000 ٹن جو یہ سوڈیم پروکلوریٹ آیا، اس سے یہ بم بنے، اور کتنے اس نے کہا ہے کہ 260 سے 500 میزائل بنتا ہے، اس طرح کا کلسٹر بموں والا۔ چائنا سے آیا چلا نقصان ہوا۔ اچھا، اس سے آگے وہ چلتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کو روکنے والا جو انٹرسیپٹر ہے نا، یعنی کہ وہ آئرن ڈوم ہے یا جو بھی ہے جو روکتا ہے، وہ انٹرسیپٹر کہلاتا ہے۔ جو پھینکا گیا وہ چین کا، پہنچایا ایران تک چین نے، جس نے روکا اس میں جو چپ وہ جو سیمی کنڈکٹر لگا ہوا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، پوری دنیا کی جو دفاعی ہتھیار ہیں، یا روکنے والے ہیں یا مارنے والے ہیں، میزائل ہیں یا فائٹر جیٹ ہیں، سب میں سیمی کنڈکٹر یا چپس لگتی ہیں، اور وہ سارے کے ساری چین دیتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ روکنے والا جو سسٹم ہے اس میں بھی جو سب سے مہنگی اور بنیادی چیز ہے وہ چین کی ہے، پھینکنے والا بارود چین کا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اگر وہ دوبارہ بنانا ہے انہوں نے، جو تباہ ہو رہی ہیں، اگر وہ انٹرسیپٹر بھی تباہ ہو گیا، اس کے اوپر بھی لگا وہ بھی تباہ ہو گیا، امریکہ کا ایک جہاز کے اوپر گرا، امریکہ کا جہاز تباہ ہو گیا، ہو رہے ہیں نا، امریکہ کے جہاز گر بھی رہے ہیں، تباہ بھی ہو رہے ہیں، ان کی بہت سی ایئر بیسز تباہ ہو گئی انہی میزائلوں کے، ایرانی میزائلوں کے لگنے سے۔ تو ان میزائلوں میں بھی جو چپس اور وہ جو سیمی کنڈکٹر ہیں وہ بھی چین کے لگے ہوئے ہیں۔ اب اگر انہوں نے $200 ملین جو ہے، $200 بلین مانگا ہے جو کانگریس نے دینا ہے، تو وہ کس کی جیب میں جانا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ بھی چین کی جیب میں جانا ہے، کیونکہ وہ انہوں نے دینا ہے ان کو، امریکہ کو، امریکی فوج کو دوبارہ سے اپنا مال اسباب بنانے کے لیے، اسلحہ بنانے کے لیے۔ تو اسلحہ تو بننا ہے چین کی مدد سے۔ اگر چین چپس نہیں دے گا، چین سیمی کنڈکٹر نہیں دے گا، تو وہ نہیں بنے گا۔ اور پھر یہاں پہ نہیں رکتا، وہ کہتا ہے کہ یہ جو $200 ارب کانگریس والا ہے، یہ بھی چین کی طرف جانا ہے، اور $650 بلین کا جو AI انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں یہ عرب، قطر، شطر، یہ وہ، جن کے ذریعے وہ سیمی کنڈکٹر بھی بنائیں گے اور بھی بہت کچھ کریں گے، تو وہ بھی چین نے دینا ہے۔ تو اس سے نتیجہ وہ اخذ کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے، یہ جنگ کے تمام تانے بانے جو ہیں وہ بیجنگ میں جا کے ملتے ہیں، وہ امریکہ ہو، وہ قطر ہو، وہ یروشلم ہو، وہ تہران ہو، وہ کہیں نہیں، وہاں جا کے ملتے ہیں۔ ہر کوئی اس پہ اس کا محتاج ہے، چین کا محتاج ہے، کوئی چپ کے لیے محتاج ہے، کوئی سیمی کنڈکٹر کے لیے محتاج ہے، کوئی بارود کے لیے محتاج ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو ایک ملک جس پر بم گر رہے ہیں، ایک ملک جو اس کو روک رہا ہے، اس کے روکنے کی صلاحیت کے پیچھے، بم پھینکنے کے پیچھے، اس بموں کے نتیجے میں جو انفراسٹرکچر تباہ رہا اس کی دوبارہ تعمیر کے پیچھے، دوبارہ اسلحہ خریدنے کے پیچھے صرف اور صرف ایک ملک۔ یہ سپلائی چین کی ایک ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ اس وقت بیجنگ میں ہے۔ تو فائدہ صرف چین کو ہو رہا ہے، ڈوریاں چین ہلا رہا ہے، باقی سارے اس کے سامنے یہ کردار ہیں، یہ کٹ پتلیاں ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف کوئی لڑ رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی جیتنے کی اداکاری کر رہا ہے، اور کوئی اس سے اوپر ہونے کی کہ نہیں میں نے اس کو مار دیا، اس کے بڑھ کے مار رہا ہے۔ لیکن اصل کردار جو ہے وہ چین کا ہے۔ یہ میں نے نہیں کہا،
یہ اتنے بڑے رائٹر نے کہا ہے، اجازت دیجیے۔